اور حضرت عمر کا دور خلافت تاریخ کا وہ زرین باب ہے، وہ درخشاں باب ہے، تاریخ کا وہ سنہرا دور ہے کہ جس کی مثال آج تک کوئی حکومت، کوئی دور اس کی مثال پیش نہیں کر سکا، بلکہ اگر میں کہہ دوں تو بے جانا ہوں قیامت تک اب اس طرح کا دور شاید ہی کوئی دیکھے، اب نہیں آ سکتا ویسا کوئی دور، نہ ویسا کوئی حکمراں آ سکتا ہے۔ آپ کے زمانے میں سب سے زیادہ فتوحات ہوئی، سب سے زیادہ اسلام جس کے دور خلافت میں پھیلا، پنپا، پھولا، اور کیا کہتے ہیں کہ دنیا کے گوشوں گوشوں میں اسلام گیا، وہ حضرت عمر کا دور تھا۔ عراق یہ اس وقت کی پاورفل حکومت تھی، تو کسرا کہا جاتا تھا، ایران تھی، عراق اس سے اٹیچ اور جڑا ہوا تھا، اور قیصر کہا جاتا تھا روم کو، قیصر و کسرا، یہ دو ورڈ آتے آپ نے سنا ہوگا، جو دنیا کے سب سے بڑے علاقے، سب سے پاورفل حضرت عمر کے زمانے میں فتح ہوئے۔ مصر جس کو اس زمانے میں اب ایجپٹ کہتے ہیں ہم، مصر حضرت عمر کے زمانے میں فتح ہوا، لیبیا حضرت عمر کے دور میں فتح ہوا، خراسان حضرت عمر کے دور میں فتح ہوا، ارمینیا حضرت عمر کے دور میں فتح ہوا، کرمان حضرت عمر کے دور میں فتح ہوا، یہاں تک کہ ابن خلدون بہت بڑے مورخ اور تاریخ دان ہیں، وہ ان کی مشہور زمانہ کتاب ہے، تاریخ پر بڑی مشہور معرکۃ الآراء شورا آفاق کتاب مانی جاتی ہے، جس کا نام ہے تاریخ ابن خلدون، جلد نمبر 1 صفحہ 384 پر ابن خلدون نے بڑی تفصیل سے لکھا کہ حضرت عمر کے زمانے میں 34,000 شہر فتح ہوئے۔ کتنے ہزار؟ 34,000، 22,51,000 مربع میل پر آپ کی حکومت تھی۔ مربع میل، اسکوائر فٹ نہیں بول رہا ہوں، اسکوائر میل، اور میل کلومیٹر سے زیادہ ہوتا ہے، کلومیٹر سے زیادہ ہوتا ہے۔ 22,51,000 اسکوائر میل پر آپ کی حکومت تھی۔ سوچو کیسی کنٹرول ہوں گا حضرت عمر کا اتنے سارے ملکوں پہ، اکیلے حاکم ہے اور سب پر نگاہ ہے۔ کلیجہ چاہیے حکومت چلانے کے لیے، بولنا آسان ہے۔ 22 لاکھ مربع میل کس کو بولتے ہیں؟ کل 4,000 مساجدیں تعمیر ہوئی حضرت عمر کے دور خلافت، اور جس میں سے 900 جامع مسجد تھی۔ حضرت عمر نے جو سب سے پہلے جنہوں نے یہ چیزوں کو رائج کیا، اس سے پہلے دنیا جانتی نہیں تھی، اس کی ایجاد کرنے والے، اس کی بنیاد رکھنے والے حضرت عمر ہے۔ وہ کیا؟ ڈاک کا محکمہ سب سے پہلے حضرت عمر نے قائم کیا، پوسٹ آفس جس کو بولتے ہیں ہم۔ اب تو خیر ویلو ختم ہو گئی پوسٹ آفس کی، لیکن ابھی بھی بہت ویلو ہے، پارسل وغیرہ آج بھی پوسٹ آفس سے ہی بلانے پڑتے ہیں۔ تھوڑا سا کام کم ہوا ہے میسیج اور موبائل آنے سے، ورنہ پہلے خط کی اور تار کی بڑی اہمیت ہوتی تھی۔ سب سے پہلے ڈاک خانے کی اگر بنیاد رکھی حضرت عمر نے، حضرت عمر پہلے شخص ہے جنہوں نے اپنے دور خلافت میں مسافر خانے بنائے، سرائے اور مسافر خانے، جہاں ہر 50 کلومیٹر پر ایک مسافر خانہ ہوتا تھا کہ جو سفر کر رہے اس ملک سے دوسرے ملک جا رہے ہیں تو راستے میں آرام کرنے کے لیے مسافر خانے ہوتے تھے، اور بغیر کسی اجرت کے، بغیر کسی جو ہے کرایہ وغیرہ کے، فری میں مسافروں کو مسافر خانے میں ٹھہرنے کے انتظامات ہوتے تھے۔ تو حضرت عمر یہ پہلے شخص ہے۔ ڈیم اور نہریں آپ نے قائم کی اپنے دور خلافت میں۔ پولیس کا ڈپارٹمنٹ سب سے پہلے عمر نے قائم کیا۔ صرف ملکوں میں فوج ہوا کرتی تھی، لیکن حضرت عمر نے فوج کے علاوہ پولیس ڈپارٹمنٹ بھی قائم کیا کہ فوجیں تو سرحدوں پہ لڑیں گی، باہر جائیں گی، لیکن شہروں کے نظام کو کون کنٹرول کرے گا؟ پولیس۔ اور صرف پولیس کا نظام نہیں قائم کیا، پولیس کو وردی بھی سب سے پہلے دینے والے حضرت عمر ہے کہ پولیس کی اپنی ایک وردی ہوں گی، ایک یونیفارم ہوگا، پولیس کا یونیفارم حضرت عمر نے دیا۔ فوجی چھاونیاں سب سے پہلے آپ نے بنائی ہے، اس سے پہلے فوجی چھاونیوں کا کوئی تصور نہیں تھا، دنیا نہیں جانتی تھی کہ فوجیوں کے لیے چھاونی بھی بنائی جا سکتی ہے۔ 6 ماہ یہ نظام تھا آپ کے دور میں کہ کوئی بھی فوجی بارڈر پر ہو چاہے یا چھاونی میں ہو، 6 مہینے ڈیوٹی کریں گا، اس کے بعد چھٹی دے دی جاتی تھی، گھر آ جاتا تھا۔ 1 مہینہ 1.5 مہینے کی چھٹی پہ گھر آ جائے، پھر چھٹی کے بعد پھر چھاونی جاتا تھا۔ فوجیوں کو چھٹی دینے کا سسٹم سب سے پہلے حضرت عمر نے قائم کیا۔ فوجیوں کی تنخواہیں سب سے پہلے حضرت عمر نے قائم کی۔ معذور اور بیواؤں کے وظیفہ جس کو پینشن کہتے ہیں، بیواؤں کی سب سے پہلے پینشن کو لاگو کرنے والے حضرت عمر ہیں۔ اور یہاں تک کہ 3 قسم کی پینشنیں آپ نے اپنے زمانے میں رائج کی۔ ایک جس کا شوہر مر جائے اس بیوہ کو پینشن ملتی تھی۔ دوسری پینشن جس کا شخص فوجی جو ہوتا تھا
عمر دراز ہو گیا, ریٹائرمنٹ ہو گیا, اب جنگ میں بھیجنے لائق نہیں, لڑنے کے لائق نہیں, جب تک زندہ ہے اس کو جو ہے پیمنٹ ملے گی. مر گیا, انتقال ہو گیا, اس کی بیوہ کو ملیں گی, بیواؤں کو پیمنٹ, فوجی کو جو ہے پینشن. یہ سب سے پہلے اتنا بڑا کام تھا حضرت عمر کا کہ آج بھی دنیا کا شاید ہی کوئی ملک یہ کرتا ہوں. آج بھی بچہ جیسی پیدا ہوا, دودھ پینے سے لے کر بالغ ہونے تک اس کی پڑھائی, اس کے کھانے پینے کا سارا انتظام, سارا خرچہ حکومت کی طرف سے دیا جاتا تھا. یہ حضرت عمر نے قائم کیا. مطلب کیا تھا؟ یہ تھا کیا کہ اگر کوئی غریب بچہ ہے تو غربت کی وجہ سے علم سے محروم نہ رہ جائے. اتنا وظیفہ دیا جاتا تھا کہ بچہ پڑھ لکھ کر قابل بن سکے, بھوک مری اور غربت کی وجہ سے جاہل نہ رہ جائے. یہ حضرت عمر کے دور خلافت کا کارنامہ. اور سب سے بڑا اگر کوئی کارنامہ ہے حضرت عمر کا دور خلافت, وہ ہے انصاف اور عدل کو قائم کرنا, جس کو کہتے ہیں جسٹس. یاد رکھیے, دنیا کی وہ حکومتیں سب سے عمدہ اور بہترین حکومتیں مانی جاتی ہے جس حکومت کا قانون مضبوط ہوتا ہے, جس ملک کا قانون کانسٹیٹیوشن مضبوط ہوتا ہے, اور جہاں کے حاکم, حکمراں, جہاں کے ججز انصاف پسند ہوتے ہیں اور انصاف کے معاملے میں اپنا پرایا, چھوٹا بڑا, امیر غریب نہیں دیکھتے. انصاف بالکل قانون کے مطابق کیا جاتا ہے. وہ ملک دنیا کے سب سے بہترین اور ترقی یافتہ ملک کہلاتے ہیں. عدل کے بارے میں حضرت عمر نے جو چیزیں لاگو کی, اس کو پڑھنے کے بعد عقل حیران ہو جاتی ہے. تاریخ حضرت عمر کے جیسا انصاف اور عدل پیش کرنے سے قاصر ہے. بلکہ میں ایک جملہ کہتا ہوں اپنی جانب سے کہ اگر عدل کو, انصاف کو مجسم کر دیا جائے, اس کو اگر کسی انسانی روپ میں ڈھال دیا جائے تو وہ حضرت عمر بن جائے. انصاف کو دیکھنا ہے تو حضرت عمر کے روپ میں دیکھ لو. نہ اپنا تھا نہ پرایا تھا, سب کے ساتھ عدل ہوتا تھا. اس کے تاریخ میں متعدد واقعے ہیں. گزشتہ تقریر میں گزشتہ سال کی میں نے بہت سارے واقعات بتائے تھے. ابن خلدون لکھتے ہیں تاریخ ابن خلدون کے اندر جلد نمبر 1 صفحہ 386 کہ جب کسی کو گورنر بناتے تو گورنری کا جو پروانہ ہوتا ہے اس پہ لکھا جاتا تھا کہ فلاں ابن فلاں کو گورنر متعین کیا, اس پہ حکومت کی سیل ہوتی تھی, اور جس نے بنایا یعنی امیر المومنین جو چیف ہے, یعنی جو سب سے بڑا ہے, خلیفہ ہے, اس کی دستخط وغیرہ یہ ہوتی تھی. لیکن حضرت عمر جب دیتے تھے نا پروانہ, تو صرف یہ نہیں کہ فلاں کو یہاں کا گورنر بنایا, اس پہ کچھ چیزیں لکھی ہوتی تھی, شرطیں لکھی ہوتی تھی, اور پھر اس گورنر سے کہتے تھے کہ یہ شرطیں پڑھ لو پہلے, اگر یہ شرطیں منظور ہو تو گورنری قبول کرو, اور شرطوں کو مانتے ہو تو دستخط کرو, اور خدا کی قسم اگر اس شرط کی ایک بھی خلاف ورزی کرتے ہوئے نظر آئے تو عہدے سے بھی ہٹا دوں گا اور سزا دوں گا. شرائط کیا تھی؟ ابن خلدون لکھتے کہ شرط یہ ہوتی تھی جب گورنر بناتے تھے کہ باریک کپڑے کبھی نہیں پہنوں گے. اس زمانے باریک کپڑے امیروں کا فیشن ہوتا تھا, مہنگے ہوتے تھے باریک کپڑے, کیونکہ وہ ہاتھ کی مشینوں سے کپڑے بنے جاتے تھے, لیٹسٹ الیکٹرانک مشینیں نہیں تھی, تو وہ باریک کپڑے بننے کے لیے جو ہے قیمتی تاگا استعمال ہوتا تھا, اور اس کے لیے جو وہ ہوتے تھے بننے والے جولاہے جو ہوتے تھے وہ بڑی محنت سے باریک بینی سے اس کا کام کرتے تھے, تو مہنگا کپڑا ہوتا تھا. تو شرط پہ لکھا ہوتا تھا کہ باریک کپڑے نہیں پہنوں گے, اگر پتہ چلا کہ باریک کپڑے پہنتے ہو گورنری کے عہدے سے ہٹا دوں گا. لکھا ہوتا تھا اس کے بعد کہ چھنے ہوئے آٹے کی روٹی نہیں کھاؤں گے, جس کو آج ہم کیا بولتے ہیں, ہمارے دعوتوں میں بنتی ہے نا خمیری روٹی, وہ نہیں کھاؤں. ترکی نسل کے گھوڑے پر نہیں بیٹھوں گے. ترکی نسل کا گھوڑا بہت تیز رفتار ہوتا تھا اور بہت اچھی نسل کا مانا جاتا تھا, قیمتی گھوڑا ہوتا تھا, مہنگا ہوتا تھا. تو پروانے پہ شرائط لکھی جاتی تھی, شرط قبول کرو, ترکی نسل کے گھوڑوں پہ نہیں بیٹھوں گے, اپنے دروازے عوام کے لیے کبھی بند نہیں رکھوں گے, تمہارے دروازے ہمیشہ کھلے رہنے چاہیے. ایسا نہ ہو کہ دروازہ بند ہے, کوئی فریادی آئے دروازہ بند دیکھے تو واپس نہ چلا جائے. انصاف ملنا چاہیے. پھر لکھتے رہے دروازے پہ دربان نہیں بٹھاؤں گے. دربان یعنی کون؟ گیٹ کیپر, کہ اس کو پوچھنا پڑے صاحب ہے کیا, اپائنٹمنٹ لینا ہے. کوئی اپائنٹمنٹ نہیں, کوئی نہیں, تم عوام کے خادم ہو, عوام تمہارے نوکر اور غلام نہیں ہے. یہ حضرت عمر کا انصاف تھا, یہ دور حکومت تھا. اسلام کے خلاف بولنا آسان ہے, پہلے اسلام کو پڑھو تو سمجھ میں آئے گا اسلام بولتے کس کو ہے. یوں نہیں پھیل گیا اسلام جناب اتنی تیزی سے, سمجھے. کچھ تو بات ہے نا, کچھ بات ہے کہ ہستی مٹی نہیں ہماری, صدیوں راہ ہے دشمن دور جہاں ہمارا.
اور اس کے بعد کیا ہوتا تھا کہ گورنر کے لیے ہوتا تھا کہ کوئی اگر تمہاری رعایا میں بیمار پڑ جائے اور خبر ملے بیمار ہے تو اس کی عیادت کے لیے جاؤ گے اور کسی جنازے کو نہیں چھوڑو گے، جو علاقے میں انتقال ہو جائے اس کے جنازے میں شرکت کرو گے، نماز جنازہ تم ہی پڑھاؤ گے۔ یہ شرائط ہوتی تھی، اور اگر اس شرائط پر وہ نہیں اترتا تھا کوئی گورنر اور شکایت آتی تھی کہ بھائی فلاں گورنر اس کے خلاف ورزی کی ہے، تو آپ عہدے سے برطرف کر دیتے تھے۔ یہ جمہوریت اور ڈیموکریسی تھی حضرت عمر کی کہ ہر کسی کو اپنی بات کہنے کی اجازت تھی، ہر کسی کو منہ پر کہنے کی اجازت دی گئی تھی۔ یہ ڈیموکریسی تھی، یہ تھی۔ اور یہی نہیں بلکہ ایک مرتبہ آپ ممبر پہ بیٹھے ہوئے، جمعے کا دن ہے، اچانک آپ کے دل میں خیال آتا ہے کہ ذرا میں صحابہ کا مزاج تو دیکھوں، کیا یہ مجھ سے ڈرتے ہیں یا میرا احترام کرتے ہیں، میری عزت ڈر کی وجہ سے کرتے ہیں کہ یا میرے انصاف اور میرے عدل کی بنیاد پہ میری عزت کرتے ہیں۔ خیال آ گیا تو آپ نے ایک جملہ فرمایا، کہا اے لوگو، اگر تم مجھے دیکھو کہ میں دنیا کی رغبت میں مشغول ہو گیا ہوں، ڈوب گیا ہوں، دنیا کو محبوب رکھتا ہوں، دنیا داری میں لگ جاؤں، تو تم میرے ساتھ کیا کرو گے؟ پیچھے سے ایک دبلے پتلے صحابی کھڑے ہوتے اور تلوار نکالتے ہیں میان میں سے، اور میان میں سے تلوار نکال کے کہتے ہیں عمر، اگر تو ذرا سا بھی ٹیڑھا چلا نا، یہ تلوار سے ہم تجھے سیدھا کر دیں گے اور تیری گردن کاٹ کے الگ کر دوں گا۔ کس کو کہہ رہا ہے وہ شخص؟ عامر المومنین کو۔ آپ نے مزید آزمانے کے لیے کہا خاموش، تجھے شرم نہیں آتی، تجھے ڈر نہیں، میرا خوف نہیں؟ میں عامر المومنین ہوں، میری شان میں گستاخی کرتا ہے اور تلوار دکھاتا ہے۔ اس نے کہا ہاں عمر، میں تجھ سے ڈرتا نہیں ہوں، خدا کی قسم مجھے ڈر صرف اللہ رسول کا ہے۔ اگر ہم نے ذرہ بھر بھی تجھے شریعت سے ہٹا ہوا پایا اور تجھے دنیا داری میں مشغول دیکھا، اس تلوار سے ہم تجھے ٹھیک کر دیں گے۔ آپ رونے لگے، کہا اللہ کا شکر ہے کہ رسول اللہ کی امت حق پر ہے اور سلامتی پر ہے۔ پھر اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، کہا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے رسول کی امت میں ایسے ایسے لوگ پیدا کیے کہ جو عامر المومنین کو بھی سیدھا کرنا جانتے ہیں، اگر ذرا سا بھی ٹیڑھا ہو جائے تو سیدھا کرنا ہے۔ یہ ایکچوئل میں ڈیموکریسی تھی، اور آج کیا ہے صاحب؟ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ حضرت عمر کا انصاف ہے۔ یعنی اتنی آزادی تھی، اتنی جمہوریت تھی، اتنی ڈیموکریسی تھی، اتنا اپنی رائے کا کھل کر اظہار کرنے کا حق دیا تھا حضرت عمر نے کہ ایک وقت کا غریب سے غریب مسکین آدمی بھی، کمزور آدمی بھی بھرے دربار میں، بڑی محفل میں حضرت عمر کو ٹوکتا تھا، حضرت عمر کے منہ پہ بولا کرتا تھا، اور آپ اس سے ناراض نہیں ہوتے تھے، سزا نہیں دیتے تھے، سختی نہیں کرتے تھے۔ اختلاف رائے کا حق تھا کہ اگر کسی بات سے میرے متفق نہیں ہو، کھل کر آپ اظہار کرو۔ اسی بنیاد پر پنڈت جواہر لال نہرو کا ایک بڑا خاص جملہ ہے، یعنی پنڈت جواہر لال نہرو نے یہ بات کہی ہے، اگر ہمارا کوئی مسلمان کہتا تو بھائی شکایت ہوتی کہ بھائی تعریف میں زیادہ بول گئی ہے۔ پنڈت جواہر لال نہرو کہتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ عدل و انصاف قائم کیا اپنے دور حکومت میں کہ اگر حضرت عمر کی طرح ایک اور عمر ہوتا تو پوری دنیا میں سوائے اسلام کے کوئی دوسرا مذہب ہوتا ہی نہیں، پھر صرف اسلام ہوتا۔ اگر عمر کی طرح ایک اور عمر ہو جاتا